میمن حضرات کے سلسلے میں سنا تھا وہ کار کی بتی بھی نہیں جلاتے. پچھلے مہینے لائٹ کا بل بہت آیا تھا بھائی بکر بولتے ہیں. سلام کا جواب میں تو کوئی بل نہیں آتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فارغ ہوگا بھائی. حضرت محتمیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں، بڑوں سے استفادے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے بھی مائک پر بلا لیا گیا ہے. دو چار باتیں جو ذہن میں آئیں ضرور حاضر کروں گا انشاءاللہ. ہمارا یہ مادر علمی، ایک شعر میں نے بھی کہا تھا تو اس کو نوٹ کر لیا میں نے. یہ مرکز علوم، یہ گہوارۂ ادب. یہ مرکز علوم، یہ گہوارۂ ادب. ثانی کہاں ہے میرے سبیل الرشاد کا. ثانی کہاں ہے میرے سبیل الرشاد کا. عزیز ساتھیوں، 1985 کے ختم پر بالکل شاید دسمبر کا مہینہ تھا، احقر کا یہاں داخلہ ہوا. بہت سارے ساتھی محبوب نگر کے ساتھ تھے. 1993 1994 عالمیت اور فضیلت سے یہاں سے فراغت ہوئی. اس دوران میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت ساری ہمت افزائیاں حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں. سب کا تذکرہ ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں. میں بالکل ایک ادنا سا طالب علم، تعلیم میں بہت پیچھے، شاعری اور کرکٹ میں سب سے زیادہ آگے رہا کرتا تھا. اس زمانے کے ساتھی یہاں موجود ہیں، میرے ساتھی شاید میری تائید کریں گے. وہ اس کے باوجود بھی حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمت افزائیاں میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. جماعت ہفتم میں تھا اس وقت. الامین ایجوکیشنل سوسائٹی، الامین ادارہ ہے یہاں کا ایک مشہور ادارہ. اس کے 25 سال مکمل ہو رہے تھے. وہ ایک آل انڈیا مشاعرہ کر رہے تھے. اس میں میرا نام بھی شامل کر دیا گیا، محمد نعیم کوثر محبوب نگری. سالار اخبار میں نے پڑھا، ایک چھوٹا سا طالب علم، شاعری کی ابتدا، روزنامہ سالار میں نام چھپنا. پیپر ایک نہیں 2-4 پیپر خرید کے لا لیا اور ساتھیوں کو ایسا جیسا کہ جنت کا پروانہ مل گیا بتا رہا تھا خوشی خوشی. خیر، چھٹی لے کر مدرسے سے جانا ہے مشاعرہ پڑھنے کے لیے. حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست لکھ کر حاضر ہوا. حضرت الامین ادارے کی طرف سے مجھے مشاعرے میں مدعو کیا گیا ہے، احتر جانا چاہتا ہے. حضرت مسکرائے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر حضرت نے فرمایا، بابا یہاں خطابت کی کسی کو اجازت نہیں ہے، آپ مشاعرہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں. پھر حضرت نے آہستہ سے فرمایا، ضرور جائیے، ایک کونے میں بیٹھ کر مشاعرہ پڑھ کر آئیے. ابتدائی شاعری ہوا کرتی تھی اس وقت. الحمدللہ حضرت کی کرم فرمائی، حضرت کی محبتیں اور ہمت افزائی. احتر کے 2 شعری مجموعے آپ حضرات کے ہاتھوں میں غالباً پہنچ چکے ہیں. 1993 میں عالمیت سے فراغت ہوئی.
1994 میں یہیں فضیلت کرنے کا بھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ 1995 کے اخیر میں حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے حضرت ہی کے مکمل اشاروں پر ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم قصد السبیل ٹرسٹ حضرت نے اس کا نام تجویز فرمایا۔ بالکل آغاز سے کچھ پہلے میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جائیے بڑے حضرت کی دعائیں لے کر آئیے۔ حضرت آفس میں تشریف فرماتے حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت کو تعارف کرانا پڑتا تھا، حضرت محمد نعیم کوثر رشادی ہوں محبوب نگر سے۔ اچھا مولوی صاحب بیٹھیے۔ حضرت بٹھائے، پوچھے کیا ہے؟ حضرت مدرسے کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے، دعائیں لینے آیا ہے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، کئے کو جی کھولتے مدرسہ، پیسے کمانے کھولتے ہیں یا کیا ارادہ ہے؟ میں کچھ نہیں بول پایا، بس حضرت دعا فرمائیے، ایک جملہ میرے منہ سے نکلا، حضرت دعا فرمائیے۔ کچھ دیر حضرت خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ جی اللہ کامیاب کرے گا۔ بس وہ ہمت تھی۔ الحمدللہ آج دارالعلوم قصد السبیل کو 26 سال ہو رہے ہیں۔ جماعت پنجم عربی تک تعلیم ہے، بلکہ تعلیم تھی کہوں گا اس لیے کہ نالائقوں کی وجہ سے اس وقت دینی مدارس کا جو حال ہوا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں، ابھی اس وقت نہیں ہے۔ یہاں مجھے خوشی ہے حضرات اساتذہ کرام کی دعاؤں سے دارالعلوم قصد السبیل کے 4 طلبہ کل انشاءاللہ سند فراغت حاصل کریں گے، جس میں میرے بڑے صاحبزادے حافظ محمد عائش بھی شامل ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کی ہمت افزائیاں ہر قدم بقدم ہوا کرتی تھی۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے ہوئے تھے۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں میلہ لگا ہوا تھا کتابوں کا، وہاں حضرت کتابوں کی مجھے یاد ہے حضرت قبلہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے کڑپا سے، بلکہ یہیں حضرت کے ساتھ ہی گاڑی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو خریدی کرتے ہوئے حضرت آگے بڑھ رہے تھے، ایک کتب خانے والوں نے مجھے روک کر پوچھا حضرت کون ہیں؟ بولے حضرت امیر شریعت کرناٹک ہیں، کتابیں خریدنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت چھوٹا میلہ لگا ہوا ہے، حضرت سے یہ گزارش کیجیے کہ وہ دہلی تشریف لے جائیں۔ وہاں غالباً رام لیلا گراؤنڈ کا انہوں نے تذکرہ کیا، وہاں بہت بڑا جو ہے میلہ لگتا ہے کتابوں کا، حضرت کا ذوق انشاءاللہ وہاں پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے حضرت سے تذکرہ کیا کہ حضرت یہ بہت چھوٹا ہے، دہلی کا میلہ بہت بڑا لگتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ حضرت کی ہمت افزائی کے جملے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت نے مجھے دیکھا اور یہ کہا کہ میں یہاں آتا ہوں، اسٹیشن سے لے کر پھر اسٹیشن چھوڑنے تک آپ ساتھ ہوتے ہیں، وہاں کوئی نعیم کوثر نہیں ہوگا۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال اور بھی بہت سارے ہمارے اکابر یہاں تشریف فرما ہیں، سب سے ہم استفادہ کرنا ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت محتمیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، دارالعلوم سبیل الرشاد کا فیض تا قیامت جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔